السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہوا، بڑا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر ان قیمتی مجالس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یقیناً یہ جو مجالس ہیں دیکھنے میں بہت معمولی نظر آتی ہیں، چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان ہو رہی ہے اور نبی کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، دین کے کچھ احکام کا مذاکرہ ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں چند لوگوں کی مجلس ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں یہ مجلس بہت ہی بابرکت ہے۔ ان مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھنے کی اور دین کے نام پر جمع ہونے کی بہت فضیلتیں احادیث میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان مجالس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ مجالس ہمیں اللہ کے احکام سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور مقصد زندگی سے جوڑے رکھنے میں بڑی مددگار ہیں۔ ہمارے اپنے محلوں میں ان مجالس کے علاوہ دین کے مذاکروں کا، اللہ کی بڑائی کا، اللہ کی عظمت کا، نبی کی سیرت کا اور نبی کی تعلیمات کا اور مقصد زندگی کے حوالے سے احکامات، عبادات کا مذاکرہ، ان جیسے مذاکرے ان مجلسوں کے علاوہ اب گئے گزرے زمانے میں کہیں اور نظر نہیں آتا۔ ہمارے اپنے محلے میں تو یہی ایک ہلکی سی شکل ہے، یہی ایک معمولی ترتیب ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے نام پر جمع ہوں اور وقت اور مہینے کی مناسبت سے اللہ کے احکامات ہمارے سامنے آئیں، نبی کی تعلیمات ہمارے سامنے آئیں اور ہم ایک ایک حکم کو اور نبی کی ایک ایک تعلیم کو اپنی زندگی میں لاتے چلے جائیں۔ وقت کے حساب سے، مہینے کی مناسبت سے جو خرافات، جو رسومات اور جو خرابیاں ہمارے ماحول اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں، پنپ رہی ہیں اور پھیلی ہوئی ہیں، وہ خرافات بھی ہمارے سامنے آئے۔ شریعت کی روشنی میں کسی کام کا، جو کام حق ہے اس کی حقانیت سامنے آئے، جو کام غلط ہے اور جو کام رسم و رواج کی بنیاد پر ہے اس کا رسم و رواج ہونا اور دین کا نہ ہونا یہ بھی سامنے آ جائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہماری اپنی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری اپنی سب سے بڑی اور سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچانیں۔ ہم کس کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں؟ ہمیں بنانے والے کون ہیں اور ہمیں بنانے والے کیسے ہیں اور ہمیں بنانے والے کی کیا شان ہے اور ہمیں کس غرض سے بنایا گیا؟ یہ چند بنیادی سوالات ہیں جن کا جواب معلوم کرنا ہر انسان پر سب سے پہلے ضروری ہے۔ اسی طرح خود انسان کے اپنے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں کچھ بنیادی حقائق ہیں جن کا جاننا، جن کو معلوم کرنا ہر انسان پر فرض ہے۔ اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انسان اس بات کا پتہ لگائے کہ میں دنیا میں ہوں تو مجھے کس نے بنایا ہے، میں کس کے بنانے سے بنا ہوا ہوں،
مجھے زندگی کس نے دی ہے اور میری زندگی کی جو ضروریات ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، بڑے اچھے انداز میں اور خوبصورت انداز میں، بڑی سہولت کے ساتھ میری ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ میرا جو تقاضا ہے وہ میرے تقاضے پورے ہو رہے ہیں؟ کون میری ضرورت پوری کر رہا ہے؟ اس دنیا کو بنانے والا کون ہے؟ پہلی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بنانے والے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ آج ہم دنیا کی ہر چیز کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہر چیز کو پہچانتے بھی ہیں۔ معمولی معمولی چیزوں کی پہچان ہے، چاول خریدنا ہے تو اس کی پہچان ہے، کپڑے خریدنا ہے تو کپڑوں کی ہمیں اچھی پہچان ہے، چیزوں کی بڑی اچھی پہچان ہے، لیکن ہمیں اپنے خالق کی پہچان نہیں ہے، اپنے معبود کی، اپنے رب کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کون ہے معلوم نہیں، اللہ کیسی قدرت والے ہیں معلوم نہیں، اللہ کیسی صفات والے ہیں، اللہ کی کیا خوبیاں ہیں، کون سی خوبیاں ہیں۔ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی ہستی اور اتنے بڑے بادشاہ کے بارے میں ہمیں بالکل معلوم نہیں، یہ بہت بڑی غفلت کی چیز ہے۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اللہ کو ہم پہچانیں گے تبھی اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ اگر ہم اپنے محسن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر حقیقی معنی میں محبت اور اطاعت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے ماں باپ سے وہ بچے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، ماں باپ سے وہ بچے زیادہ محبت کرتے ہیں جن بچوں کو یہ احساس ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے کتنی مشقت سے پالا ہے، کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، اور میرے والد نے میرے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، اور کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں کتنی مشقت برداشت کرنی پڑی، اور میری ماں نے میری کتنی خدمت کی ہے۔ جس بچے کو اپنے ماں باپ کی تکالیف کا احساس ہوگا، جو بچہ اپنے ماں باپ کا احسان مند ہوگا، وہی بچہ زیادہ فرما بردار ہوگا۔ اصل فرما برداری کا جو جذبہ ہے وہ احسان کے نتیجے میں پیدا ہونے والا جذبہ ہے۔ جس بچے میں یہ ماں باپ کی احسان شناسی نہیں ہے، جو بچہ ماں باپ کے احسان ہی کو نہیں جانتا، ماں باپ کتنا بڑا احسان کرے بچے کو معلوم ہی نہیں، تو وہ بچہ حقیقت میں فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ وہ بچہ احسان شناس نہیں ہے۔ تو جب تک ہم اللہ کے احسانات کو، اللہ کی خوبیوں کو ہم نہیں جانیں گے، حقیقت میں نہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو سکتی ہے اور نہ ہم حقیقی معنی میں اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ پہچان ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے جن اور انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں عبادت کا مطلب اَيْ لِيَعْرِفُونَ، یعنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ صرف اس واسطے پیدا کیے گئے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں۔ ایک قول بڑا مشہور ہے صوفیاء کا، بزرگان دین کا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتو کنزا مخفیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، یعنی میں چھپا ہوا تھا،
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں بنایا اس لیے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، مخلوق بنائی اس لیے گئی کہ مخلوق یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ یہاں بات غور سے سنی جائے کہ ہم اللہ کو پہچانے کیسے؟ سوال ذہن میں آ سکتا کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانے؟ ہم ماں باپ کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، چہرہ دیکھ کر پہچانتے ہیں، ان کی آواز سن کر پہچانتے ہیں، رشتہ داروں کو ہم دیکھ کر پہچانتے ہیں، بات سن کر پہچانتے ہیں، دوست کو چہرہ دیکھ کر پہچانا جاتا ہے۔ تو چیزوں کی پہچان دیکھنے سے ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ ہم اللہ کو کیسے پہچانیں؟ اللہ تو ہمیں نظر آتے نہیں، نہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کو سن سکتے ہیں، پھر ہم اللہ کو پہچانے کیسے؟ اللہ کی پہچان کیسے حاصل ہو کہ اللہ کیسے ہیں؟ تو اسی لیے اسی قول میں یہ بات بھی ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، کہ میں نے یہ دنیا میری پہچان کے لیے بنائی۔ اللہ کو دیکھ کر نہیں پہچان سکتے، اس لیے کہ اللہ نظر نہیں آتے، لیکن اللہ کی جو بنائی ہوئی مخلوقات ہیں، اللہ کا جو دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا پورا سسٹم ہے، اور اس زمین پر اس کائنات میں جو مخلوقات چھوٹی بڑی پھیلی ہوئی ہیں، یہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں۔ اللہ کو ہم دیکھ کر نہیں پہچان سکتے۔ امتحان یہی ہے، اگر اللہ بھی نظر آتے تو پھر امتحان کس بات کا؟ کوئی اللہ کا منکر ہی نہیں رہتا، کوئی انکار کرنے والا ہی نہیں رہتا، کوئی کافر ہی دنیا میں نہیں پایا جاتا، سب اللہ اللہ کرنے والے ہی ہوتے، سب اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے۔ اگر اللہ خود نظر آتے تو پھر امتحان ختم۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں کی تعریف کی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو غیب پر یعنی اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان اصل میں کہتے ہی اس چیز کو کہ جس چیز کو نگاہوں سے نہ دیکھا جائے اور اللہ کے نبی کے اعتماد پر مان لیا جائے۔ چیزیں نظر آنے کے بعد ماننا ایمان نہیں کہتے، اسے تو مشاہدہ کہتے ہیں۔ ہم سورج کو مانتے ہیں کہ سورج ہے، آسمان کو مانتے ہیں کہ آسمان ہے، زمین کو مانتے ہیں کہ زمین ہے۔ یہ زمین کو ماننا، آسمان کو ماننا، ہوا کو ماننا ایمان نہیں کہلاتا، بلکہ یہ تو مشاہدے کی بنیاد پر ہے، نظر آتا ہے اس لیے مانتے ہیں، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں، ایمان نہیں کہتے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہمیں نظر نہ آئے، اور اللہ کے نبی کے اعتماد پر نبی نے کہا ہے، نبی نے بتلایا ہے تو سچ ماننا یہ ایمان ہے۔ اللہ اگر دنیا میں نظر آتے تو پھر امتحان ختم۔ تو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے اس زمین میں، اس کائنات میں بے شمار چیزیں پیدا فرمائی۔ پوری کی پوری دنیا یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ باتیں توجہ سے سنی جائے، یہ جو پوری دنیا ہے، دنیا کی ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا آئینہ ہے۔ جیسا آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانتے، آئینہ یہ اپنے آپ کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، اسی طرح یہ دنیا کا جو نظام ہے، یہ دنیا کی جو مخلوقات ہیں، یہ اللہ کی پہچان کا آئینہ ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز میں اللہ نظر آتے ہیں، ایک ایک چیز سے اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے، ایک ایک چیز میں اللہ کا جمال نظر آتا ہے، ایک ایک چیز سے اللہ کی کبریائی نظر آتی ہے۔ یہ دنیا اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے
چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزیں بنائی. دنیا میں بڑی سے بڑی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر ہم جیسے انسان اس دنیا میں 7 ارب ہیں، یعنی 700 کروڑ انسان اس زمین پر بستے ہیں. اتنی بڑی آبادی انسانوں کی اللہ نے بنائی، اور یہ پوری کی پوری آبادی زمین کے صرف 30% حصوں پر بستی ہے. جو پورا زمین کا رقبہ ہے، جو ارتھ ہے، جو زمین ہے، اس کے صرف 30% حصہ خشک ہے، زمین ہے. باقی جو 70% ہے خالی پانی ہے. اسی 30% پر اتنی بڑی آبادی موجود ہے، اور باقی جو 70% حصہ ہے وہ خالی پانی پانی ہے. ہم انسانوں کو رہنے کے لیے اللہ نے اتنی بڑی زمین بنائی. زمین اتنی بڑی ہے، لیکن زمین ہی سب سے بڑی نہیں ہے، بلکہ زمین سے بھی بڑی اور مخلوقات ہیں. ہم غور کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کو اتنی وسیع دنیا میں رکھ کے کیوں پال رہے ہیں. جس طرح ہم جانوروں کو پالتے ہیں، ایک ڈبے میں رکھے یا ایک زو میں رکھ کے جانوروں کو پالا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چھوٹے محدود رقبے میں رکھ کر، صرف انڈیا کی اتنی زمین پر رکھ کر پوری دنیا کو پال سکتے تھے، یا صرف ایشیا کی جتنی زمین ہے اتنی زمین پر بھی پورے انسان بس سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ 30% زمین، 70% پانی، یہ زمین ہے. پھر زمین سے بھی 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے. کتنا بڑا سورج؟ 1 زمین، 2 زمین، 3 زمین، 4 زمین، 13 لاکھ زمینیں سورج میں سما سکتی ہیں. اتنا بڑا سورج ہے. سوال یہ کہ اللہ نے اتنا بڑا سورج کیوں بنایا؟ اتنا بڑا سورج اس لیے بنایا گیا کہ چیزوں کی بڑائی دیکھ کر ہمیں اللہ کی بڑائی یاد آئے. چیزوں کی بڑائی سے ہم اللہ کی بڑائی کو سمجھیں. سورج اتنا بڑا ہے تو پھر سورج کے بنانے والے اللہ کتنے بڑے ہوں گے؟ دنیا میں چیزیں بڑی بڑی کیوں بنائی گئی؟ اتنی بڑی چیزوں کے بغیر بھی یہ دنیا کا نظام چلایا جا سکتا تھا. دنیا میں بڑی سے بڑی چیزیں ہیں. بڑی بڑی چیزیں اس لیے بنائی گئی تاکہ ہمیں اللہ کا بڑا ہونا سمجھ میں آئے، اللہ کی بڑائی ہمیں سمجھ میں آئے. اللہ کتنے بڑے ہیں اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ نے چیزیں بڑی بڑی بنائی. زمین سے سورج 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور پھر سورج سب سے بڑا نہیں ہے. سورج سے بھی بعض ستارے، بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ایک ستارے میں 7 کروڑ سورج سما سکتے ہیں. بعض ستارے اتنے بڑے ہیں کہ ایک ستارے میں 7 کروڑ، سورج سے 7 کروڑ گنا بڑے ستارے. ان کی بڑائی کا ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک ستارے سورج سے اتنے بڑے ہیں، اور اتنے بڑے ستارے پھر ایک تو نہیں، بلکہ ایک گیلیکسی میں، ایک گیلیکسی، ایک کہکشاں میں 2 کھرب ستارے ہیں. 100 کروڑ کا 1 ارب، 100 ارب کا 1 کھرب. ایک کہکشاں میں، ایک گیلیکسی میں سورج سے بڑے ستارے 2 کھرب ہیں، اور ویسی گیلیکسیز اور ویسی کہکشائیں 2000 سے زیادہ ہے. اس کائنات کی وسعت کا، بڑائی کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اور یہ کائنات دن بدن بڑھ بھی رہی ہے، دن بدن پھیل رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی دنیا آخر بنائی کیوں گئی؟ ہم اتنے چھوٹے، اور یہ پوری دنیا اتنی وسعت، زمین و آسمان کی وسعت، یہ سب ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی. اور کیوں بنائی گئی؟
ان چیزوں کی بڑائی سے ہمیں اللہ کا بڑا ہونا سمجھ میں آئے۔ اب بڑائی یہیں پر ختم نہیں ہوتی، جتنی کہکشائیں، جتنے ستارے ہیں وہ سب آسمان کے نیچے ہے، آسمان کے نیچے کا نظام ہے۔ جب پہلے آسمان کے سامنے یہ پوری دنیا صرف اتنی ہے جتنا کہ بڑے میدان میں ایک چھلا ہوتا ہے۔ بڑے میدان میں چھلا کتنا چھوٹا ہوتا ہے، پوری دنیا آسمان کے سامنے اتنی ہے۔ پھر پہلا آسمان دوسرے آسمان کے سامنے اتنا ہی ہے، پھر تیسرا آسمان کے سامنے پہلا آسمان دوسرا آسمان سب چھلے ہیں، پھر ساتویں آسمان کے سامنے پورے آسمان صرف چھلے، پھر ساتواں آسمان عرش کے پاس اور کرسی کے سامنے بالکل چھلے کی طرح ہے، پھر کرسی اللہ تعالیٰ کے مرکز نور سے جڑی ہوئی ہے۔ اتنی بڑی بڑی چیزیں یہ اللہ نے اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، اپنی بڑائی بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی چیزیں دنیا میں بنائی ہیں۔ اتنی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی اگر ہماری زبان سے نہ نکلے اللہ اکبر، اتنی بڑی چیزیں دیکھ کر بھی ہمیں اللہ اکبر سمجھ میں نہ آئے تو پھر ہم نے اللہ کو کیا پہچانا؟ ہم نماز میں بار بار پڑھ رہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو یہ کہیں صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، اللہ بڑے ہیں تو حقیقت ہے کہ اس دنیا میں اللہ سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جو ذات دنیا میں سب سے بڑی ہے وہی ذات اللہ کی ہے۔ ہم الفاظ زبان سے تو نکال رہے ہیں کہ اللہ بڑے ہیں، تصور نہیں ہے کہ اللہ کتنے بڑے ہیں، زمین سے بڑے، سورج سے بڑے، ستاروں سے بڑے، سیاروں سے بڑے، آسمانوں سے بڑے، دوسرے آسمان سے بڑے، تیسرے آسمان سے بڑے، سدرۃ المنتہا سے بڑے، عرش سے بڑے، کرسی سے بڑے۔ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے برابر کی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ جب اللہ اکبر پڑھے تو پورا ذہن میں ہمارے آئے کہ بس اللہ ہی واقع سب سے بڑے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی چیزیں یہ اللہ کی بڑائی بتلانے کے لیے ہے۔ اسی طرح دنیا کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز میں حسن ہے، دنیا کی ہر چیز میں بڑی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو اللہ نے بڑے اچھے انداز میں سجایا ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز سے معلوم ہوتا کہ اللہ کتنے جمال والے ہیں، اللہ کتنے خوبصورت ہیں، اللہ خوبصورتی کو کتنا پسند کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی چیزیں یہ اللہ کی پہچان کا آئینہ ہے۔ چیزوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا کہ اللہ کا مزاج کیسا ہے، اللہ کتنے جمال پسند ہیں۔ جب اللہ نے چیزوں کو اتنی خوبصورتی دی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے۔ اللہ جب اتنے خوبصورت ہیں تو پھر اللہ کے علاوہ ہم کسی اور سے محبت کیوں کریں؟ محبت کے لائق تو پھر اللہ ہی کی ذات ہونی چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز میں جمال ہے اور خوبصورتی ہے۔ آسمان کو دیکھ لیں، اللہ نے آسمان بنایا تو قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو مزین کیا، ہم نے آسمان کو زینت دی۔ اللہ نے جو آسمان بنایا وہ بھی بڑا خوبصورت بنایا، گویا کہ آسمان یہ ایک بڑا ڈسپلے ہے، ایک بڑا رنگین پردہ ہے۔ آسمان کی طرف غور کر کے دیکھیں کہ صبح سے شام تک آسمان کتنے رنگ بدلتا ہے۔ فجر کی نماز سے پہلے دیکھیں تو الگ رنگ ہے۔ آسمان کو دیکھ کے لوگ ٹائم کا اندازہ لگاتے کہ وقت کیا ہو رہا۔ سورج نکلتے وقت آسمان کی رنگت بالکل الگ ہے، بالکل آسمان بالکل لال ہے، دیکھنے والوں کی طبیعتیں بالکل مست ہو جاتی ہیں اور آسمان کو دیکھنے والوں کی مزاج میں اور طبیعتوں میں ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ پھر تھوڑا دن گزرتا ہے
تو الگ رنگ ہو جاتا ہے، دوپہر میں الگ رنگ، شام اور سورج ڈوبتے وقت الگ رنگ، اور جب رات ہوتی ہے تو پھر الگ رنگ۔ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے تارے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تاروں سے زینت دی ہے۔ یہ آسمان یہ بھی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اگر آسمان بالکل رات میں صرف اندھیرا ہوتا، چاند تارے کچھ نہ ہوتے، تو لوگوں کو وحشت ہوتی، لوگ باہر نکلنے سے ڈرتے، اور ہمیشہ آسمان پہ ایک ہی رنگ رہتا تو لوگ آسمان کو دیکھ دیکھ کے بور ہو جاتے، بور ہو کے لوگوں کو معلوم، یعنی طبیعت اگتا جاتی، بالکل الگ رنگ۔ اس سے بھی اللہ کی قدرت اور اللہ کا جمال سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے درخت بنائے، معمولی اللہ کی پہچان معمولی چھوٹے موٹے جھاڑوں سے بھی ہوتی ہے۔ ہم چیزیں دیکھتے ہیں لیکن سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں، خاص نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور چیزوں کے پیچھے اللہ کی قدرت کو دیکھنا۔ ایک ایک چیز اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ہم جھاڑ دیکھ رہے، درخت دیکھ رہے تو خالی دیکھ رہے، اگر غور سے دیکھیں کہ درخت کے پتے کتنی خوبصورتی سے اللہ نے سجائے ہیں۔ نیم کے پتے ہیں تو پتے کتنے سلیقے سے جمے ہوئے ہیں۔ مکئی کا بھٹا ہے تو کتنے اللہ نے کیسے انداز سے اس کو مکئی کے بھٹے پر حفاظت کے لیے اللہ نے لپیٹا ہے۔ ایک ایک جھاڑ اللہ کی پہچان کا خزانہ ہے۔ جھاڑ میں ایک بڑی پیڑ ہے، پیڑ سے کئی شاخیں نکل رہی ہیں، پھر پتے ہیں، پھر پھل ہیں، پھر پھول ہیں۔ پھول بھی مختلف قسم کے ہیں، ہر پھول میں الگ خوشبو دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی ہیں۔ گلاب کا پھول سونگے تو خوشبو الگ، چمیلی کا پھول سونگے تو خوشبو الگ، اور کنول کا پھول دیکھے تو اس کے اندر خوشبو الگ۔ مختلف قسم کے رنگ برنگے پھول ہیں، ہر پھول کی خوشبو الگ۔ اور گلاب کے پھول ہیں تو ایک گلاب کا پھول کئی رنگوں والا ہے، کہیں لال ہے، کہیں کالا ہے، کہیں پیلا ہے، کہیں گلابی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی صفت جمال کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی بڑا خوبصورت بنایا۔ قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑے اچھے سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان بھی بڑا خوبصورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہاں عیب ہے؟ جو چیز جہاں ہونی چاہیے تو وہی فٹ ہے، آنکھ جہاں ہونی چاہیے تو آنکھ وہی ہے، ہاتھ جیسے لگنا چاہیے تو ہاتھ برابر فٹ ہے۔ اگر ہاتھ کی جگہ پیر ہوتے، پیر کی جگہ ہاتھ ہوتے، کان کی جگہ ناک ہوتی، اور ناک کی جگہ آنکھ ہوتے تو کتنے بھدے معلوم ہوتے۔ اللہ نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا، اللہ نے کیسی صورت دی، اللہ نے کیسی خوبصورت آنکھیں دی ہیں، اللہ نے کتنا خوبصورت چمڑا دیا ہے، اللہ نے کتنے خوبصورت بال دیے ہیں۔ بال بھی بڑے خوبصورت ہیں، سر کے بال بڑے خوبصورت ہیں، پلکوں کے بال، پیشانی، یہ بھویں کے جو بال ہیں یہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ سر کے بال تو بار بار بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال اور جو بھویں ہیں اس کے بال زیادہ نہیں بڑھتے۔ یہ بھی اللہ نے ہر چیز ہمیں بڑی خوبصورت دی ہے۔ اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اللہ کو وہی پہچان سکتا ہے جو پہلے اپنے آپ کو پہچان لے کہ میں کون ہوں اور میں کتنا خوبصورت ہوں، مجھے بنانے والے نے کتنا حسین بنایا ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اللہ نے ہمیں بڑی نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ ہمیں خوبصورتی کیوں دی ہے؟
ہمیں خوبصورتی اس لیے دی گئی کہ ہم اللہ کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں، اللہ کی جو صفت جمال ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو۔ ہم خوبصورتی کی وجہ سے لوگوں سے محبت کرنے لگتے ہیں، خوبصورتی کی وجہ سے اور کمال کی وجہ سے، قابلیت کی وجہ سے لوگوں سے محبت ہوتی ہے۔ تو بھئی جس اللہ نے چیزوں کو خوبصورتی دی، چیزیں اتنی خوبصورت ہیں، تو پھر خوبصورتی دینے والے اللہ کتنے خوبصورت ہوں گے؟ اللہ کی خوبصورتی کا پھر کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ہم لوگوں سے تو محبت کریں جن کو اللہ نے خوبصورت بنایا، جو خوبصورتی کے خالق ہیں، جو خوبصورتی کے مالک ہیں، کیوں ہم اللہ سے محبت نہ کریں؟ یہی وجہ ہے، روایات میں بات ملتی ہے کہ جب جنتی جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کریں گے، تو صدیوں گزر جائیں گی، نگاہیں اللہ کی جانب سے ہٹنے کا نام نہیں لیں گی۔ لوگ بس اللہ کے حسن و جمال میں اتنا مستغرق ہوں گے، ویسا جمال، ویسا کمال، کہ صدیوں صرف لوگ استغراق کی کیفیت میں ہوں گے، خود صدیوں تک انسان بے خود رہیں گے اللہ کے جمال کا مشاہدہ کرنے کے بعد۔ ہم ویسے خالق اور مالک سے محبت کرنے کے بجائے اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں خوبصورتی دی اس لیے کہ ہم خالق حسن اور مالک حسن سے محبت کریں۔ اللہ نے ہر چیز میں بڑی خوبصورتی رکھی ہے۔ دنیا کی ایک ایک چیز دیکھ لیں، نمونے کے طور پر ایک دو چار چیزیں میں بتا دیا۔ پھلوں میں دیکھ لیں کتنی خوبصورتی ہے، انار میں دیکھ لیں اللہ نے کتنا زبردست انار کو پیک کیا ہے، کتنے زبردست دانے سلیقے سے جمے ہوئے ہیں۔ انار کے پورے دانے ایک مرتبہ کھول لیں، کھول کے پھر ہم اگر انار ویسا پیک کرنا چاہیں جیسا پہلے پیک تھا، پوری دنیا مل کے ویسا پیک نہیں کر سکتی۔ اللہ نے بڑے سلیقے سے انار کے دانے اس میں پیک فرمائے ہیں، بالکل ترتیب سے جمے ہوئے ہیں۔ مکئی کے بھٹوں کے دانے دیکھ لیں، کتنے سلیقے سے لائن سے جمے ہوئے ہیں، ہر بھٹا برابر، دانے بالکل لائن میں ہیں۔ سیتافل کے اندر دیکھیں بیج کیسا ہے، مغز کیسا ہے۔ اتنی خوبصورتی پھلوں میں ہے، اتنی خوبصورتی جانوروں میں ہے، ہر چیز دنیا کی خوبصورت ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے چیزوں میں صفت جمال کا چیزوں کو عکس بنایا ہے تاکہ ہم اللہ کے صفت جمال کا مشاہدہ کریں، اللہ کو ہم چیزوں میں پہچانیں، چیزوں سے اللہ کی خوبصورتی کا اندازہ لگائیں۔ اسی طرح کائنات میں ایک تیسری چیز بھی ہے، ہر چیز کائنات کی بالکل منظم ہے۔ ہر چیز کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم کے ساتھ چلایا ہے۔ کوئی چیز اس کائنات میں بے ڈھنگ نہیں چل رہی سوائے انسانوں کے۔ انسانوں میں بے ڈھنگا پن ہے، انسانوں میں بے ترتیبی ہے، انسانوں میں مار دھاڑ ہے، انسانوں میں فسادات ہیں، لیکن دنیا کی کسی چیز میں کوئی فساد نہیں۔ دنیا کی کوئی چیز کبھی نہیں ٹکراتی۔ سورج ہے سالوں سے نکل رہا، صبح آ رہا شام میں جا رہا، کبھی بے ترتیب نہیں، کبھی نکلنے میں 1 گھنٹہ لیٹ نہیں ہوا، کبھی جانے میں 1 گھنٹہ تاخیر نہیں ہوتا۔ چاند ہے تو برابر اپنی روٹین میں ہے، دن رات کا نظام ہے تو بالکل اسی طرح چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اس جیسے الفاظ ہیں سرمد إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کے، اگر اللہ تعالیٰ دن کو روک دیں، قیامت تک خالی دن رکھ دیں، تو کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی قدرت والا ہے جو تمہیں رات لا کر دکھلا دے؟ اگر اللہ قیامت تک رات رکھ دیں، رات کو روک دیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے جو تمہارے لیے دن کو نکال کر دکھلائے؟ دنیا کی ہر چیز میں سسٹم ہے، دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جب سورج اتنا بڑا ہو کر غلام نظر آتا ہے، اس کی کچھ اپنی مرضی نہیں چلتی، نوکر ہے،
خادم ہے، زمین یہ بھی غلام ہے. جب یہ چیزیں غلام ہیں تو ان کے جو آقا ہیں وہ کتنے قدرت والے ہوں گے، ان کے جو آقا ہیں وہ کتنے علم والے ہوں گے. اس سے دنیا کی ہر چیز سے اللہ کی قدرت اور اللہ کا علم معلوم ہوتا ہے. تو بہرحال ہماری سب سے پہلی اور سب سے بڑی ذمہ داری اللہ کی پہچان ہے. اللہ کو پہچاننا ضروری ہے. اب پہچانے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. آج ہمارے نمازوں میں کمزوری کیوں ہے؟ اللہ کا حکم مانو، پردے کا اہتمام کرو، نظروں کی حفاظت کرو اور گناہ چھوڑو. ہم سے کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ اس لیے نہیں چھوٹ رہے کہ وہ کس کا حکم ہے یہ معلوم نہیں ہے. نماز کہیں کو چھوٹ رہے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حکم دینے والا کتنا بڑا ہے. اللہ معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے عمل میں کمزوری ہے. نماز میں ٹھہر رہے اللہ اکبر بول کے، کس کے سامنے ٹھہر رہے معلوم نہیں. اللہ کی بڑائی کا احساس ہی نہیں. اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے عمل میں جان نہیں ہے. جب اللہ کی بڑائی، اللہ کی قدرت معلوم ہو جائے تو پھر نماز میں آدمی ٹھہرے تو بدن پر کب کبھی طاری ہو جائے. میں کس کے سامنے ٹھہر رہا ہوں؟ میں کون ہوں؟ میں کتنا حقیر اس دنیا کا کیڑے کے برابر ہوں. مجھ جیسے 7 ارب انسان اس دنیا میں ہیں. میں اتنا حقیر کتنے رب کے ساتھ، کتنے بڑے اللہ کے سامنے میں ٹھہرا ہوا ہوں. کتنی بڑی ذات کا حکم ہے اور کتنی بڑی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے معلوم ہی نہیں کیا کس کی نافرمانی کر رہے، کون سے حکومت توڑ رہے، کیوں توڑ رہے. ہم سمجھ رہے خالی یوں سے. حکم دینے والا کون ہے یہ پہلے معلوم ہو. حکم دینے والا کیسا ہے یہ پہلے معلوم ہو. اللہ کو جب ہم پہچان لیں گے تو پھر پوری دنیا ہلا دیں گے. لیکن اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی نہیں ہو سکتی. پوری دنیا ناراض ہو تو ناراض ہو جائے تو ناراض ہو جائے. پوری دنیا میری مخالف بن جائے تو بن جائے. پوری دنیا مکڑی کا جال ہے، مچھر کا پر ہے. اتنی حقیر دنیا کے واسطے، اتنی چھوٹی دنیا کے واسطے اور دنیا کے معمولی حقیر لوگوں کے واسطے اتنے بڑے رب کی نافرمانی یہ مجھ سے نہیں ہو سکتی. کب ہوگا یہ؟ جب اللہ کی پہچان ہوگی. پہچان ضروری ہے. آج صبح ہے، اللہ کی خالق کی پہچان ہی نہیں ہے. آج اماں بچے کے بارے میں بولے کہ آپ کے بچہ کیسا ہے، کیا خوبیاں ہیں، تو اماں جو ہے 1 گھنٹے تک بچے کی خوبیاں سنائے گی. اگر کسی سے پوچھیں گے تمہارے بڑے بیٹے میں کیا قابلیت ہے، کیا خصوصیت ہے، تو اماں مائیں جو ہے سنانا شروع کریں گی کہ فلاں میرے بیٹے میں یہ خوبی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے. لیکن جب ہمارے سے کوئی پوچھے کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اس اللہ کی خوبیاں کیا ہے، اللہ کے بارے میں ہم 2 منٹ نہیں بول سکتے. کیا ہم اللہ کو پہچانے، کیا ہم اللہ سے محبت رکھتے، کیا اللہ کی عبادت کرتے؟ 2 منٹ اللہ کی بڑائی نہیں بول سکتے. اللہ کیسے ہیں 2 منٹ نہیں بول سکتے. 2 منٹ میں بیٹھی ختم ہو جاتی. شوہر کے بارے میں پوچھے تو گھنٹے چلتی تقریر. ہمارے میاں کیسے ہیں تو گھنٹے تک اب خوبیاں یہ ہے وہ ہے، بات ختم نہیں ہوتی. اللہ کے بارے میں پوچھے تو 2 منٹ میں بات ختم. کتنے ایسے ہیں 2 منٹ بھی نہیں بول سکتے. یہ وجہ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ہم نے نہ جانا ہے نہ سنا ہے. تو یہ اللہ کی پہچان ضروری ہے. اور اللہ کی پہچان کی وجہ سے پہچاننے کے بعد اطاعت کا جو جذبہ پیدا ہوتا وہ اصل جذبہ ہے. آج اپنے اندر کمزوری ہے، ایک ٹائم نماز پڑھے دوسرے ٹائم نہیں،
तीसरे टाइम पढ़ ले, चौथे टाइम नहीं। एक करे, एक काम हो रहा, एक काम कर रहे, दूसरा छूट जा रहा, एक अमल जिंदगी में आ रहा तो कभी कर रहे कभी नहीं कर रहे। क्यों? हम माहौल की वजह से अमल कर रहे, लोगों को देख के अमल कर रहे, रिवाज की वजह से अमल कर रहे, हकीकत पहचान के अमल नहीं कर रहे। घर के लोग भेज दे रहे, नमाज पढ़ रहे, मोहल्ले में सब कर रहे तो हम भी कर रहे, सब ये कर रहे तो वो देखा देखी, रिवाजन, रस्मन, ये काम हकीकत में अमल की जो कुव्वत है, अमल की कुव्वत अल्लाह की पहचान से पैदा होती। अल्लाह की पहचान की वजह से जो कुव्वत मिलती, रात की तन्हाई में कोई ना देखे तब भी इबादत में मजा आता। भाई कोई नहीं देखे तो क्या हो रहा, मेरा अल्लाह तो देख रहा। इसलिए कुरान करीम में फरमाया गया, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ। कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं, और लोग तो सोए रहते हैं, लेकिन कुछ बंदे रात की तन्हाइयों में वो बिस्तरों से उठकर अल्लाह ताला को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते रहते हैं। और एक जगह फरमाया, कानू कलीलन मिनल लैलि मा यहजऊन। कुछ अल्लाह के बंदे हैं जो रातों को कम सोते हैं और रातों में इबादत करते हैं। और एक जगह फरमाया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जो अल्लाह की पहचान वाले होते हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत भरे दिल वाले होते हैं, उनकी रातें सजदे में, रुकू में गुजरती हैं। पहचान की वजह से अंदर से इताअत का जज्बा पैदा होता। यहां हमारे हजरत फरमाते शफी साहब कि कुव्वत आदमी के अंदर से पैदा होती। इसलिए अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तू मेरा न बनता तो न बन, अपना तो बन, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। बड़ा माना का शेर है, अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। अमल की कुव्वत हमारे अपने दिल में है। अमल की ताकत ये हमारे अपने अंदर से पैदा होती। कोई खारजी ऊपर से आने वाला प्रेशर अमल नहीं करवा सकता। अमल का जज्बा अंदर से पैदा होने वाला एक जज्बा है। अगर वो जज्बा पैदा हो जाए तो बाहर की कोई चीज हमको रोक नहीं सकती। अंदर से अमल का जज्बा अल्लाह की पहचान की वजह से पैदा होगा और अल्लाह की मोहब्बत की वजह से पैदा होगा। अल्लाह से हम मोहब्बत करने वाले बने। अल्लाह से मोहब्बत होना, चीजों की मोहब्बत, फला फला की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत सब पर गालिब हो। हम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बने। अल्लाह की मोहब्बत ही से अमल में कुव्वत पैदा होती। अल्लाह ही की मोहब्बत की वजह से आमाल की कीमत अल्लाह के नजदीक लगती। तो बहरहाल एक अलग मौजू है, अल्लाह की मोहब्बत के क्या फायदे हैं। अल्लाह की मोहब्बत जब आदमी में पैदा होती है तो आदमी के अंदर क्या तब्दीली आती है, क्या क्या चीजें आदमी की बदल जाती हैं। इंशाअल्लाह उस मौजू पर आइंदा बात होगी कि इश्क़ इलाही, अल्लाह की मोहब्बत से क्या होता है, अल्लाह की मोहब्बत पैदा करना कितना ज़रूरी है। आज की गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ ये है कि हम अल्लाह की पहचान वाले बने और अल्लाह की मोहब्बत पैदा करने का एक सबसे बड़ा ज़रिया है अल्लाह की नेमतों का इस्तेहज़ार। अल्लाह की नेमतों के बारे में हम सोचें, अल्लाह ने कितनी बड़ी बड़ी नेमतें दी हैं। अल्लाह की नेमतों को सोचने से मोहब्बत पैदा होती, अंदर उनमें एक एहसास अब्दियत का जज्बा पैदा होता। नेमतों को सोचना, एक एक नेमत सोचना, एक एक नेमत को गौर करना, एक एक चीज के पीछे जो अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत को देखना। हमारी निगाह एक काफिराना निगाह नहीं होनी चाहिए। काफिरों की, बागियों की निगाह एक आम निगाह, चीजों को देख लिए खत्म। ईमान वाले की निगाह गहरी निगाह होती। ईमानी निगाह ये हकीकत को पाने वाली निगाह होती है। चीजों के पीछे की हकीकत देखना, चीजों से अल्लाह की पहचान हासिल करना, चीजों में अल्लाह की कुदरत को देखना, ये ईमान वाली निगाह का काम है। ईमान एक एक चीज
ایک ایک چیز، ایک ایک واقعہ یہ ہمارے ایمان کی قوت بڑھانے والی ہے، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اسی پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اگرچہ کہ آج کی گفتگو تھوڑی گہری تھی لیکن سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے اور پہچان اندرون سے پیدا ہوتی۔ اللہ کی پہچان ضروری ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا، چیزوں کو دیکھنا، نعمتوں پہ غور و فکر کرنا۔ اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اجتماعات میں